السلام علیکم۔ کہانی بازار پیش کرتے ہیں کہانی چڑیل کا خزانہ۔ شیر محمد ایک بوڑھی بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکا۔ بیچارہ گھاس کاٹ کر بیچتا تھا اور اس کام سے اسے اتنے ہی پیسے ملتے تھے جن سے ماں بیٹے کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیر محمد کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس کی عمر 24 سے 25 سال ہو گئی تھی۔ اس کی امی کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے جلد از جلد چاند جیسی دلہن لے آئے، مگر پلے دولت نہ ہونے کے باعث ابھی اس کے بیٹے کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے، ہم نے غریب کے گھر میں بیٹی بیاہ کر بھول نہیں کرنی۔ شیر محمد جانتا تھا کہ اس کی ماں کس قدر پوتے پوتیوں کی خواہش مند ہے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اتنی سخت محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے تھے جن کی مدد سے وہ اپنی شادی کر لیتا اور ماں کی خواہش پوری کر سکتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شیر محمد کی ماں غم کھا کھا کر بیمار رہنے لگی۔ ادھر ماں کی اتنی خراب حالت دیکھ کر شیر محمد کو بھی کئی پریشانیوں نے آن گھیرا تھا۔ وہ پہلے جہاں 3-4 روپے کی گھاس کاٹ کر لاتا تھا، اب وہ 2-2.5 روپے پر آ گیا تھا۔ ذرا سی گھاس کاٹ کر ہی اس کا دل ہمت ہار جاتا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتا۔ کہاں وہ پہلے 1.5 من گھاس اکیلا ہی سر پر اٹھا کر لے آتا تھا، اور کہاں اب اس سے 20 سیر گھاس اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ جن تانگے والوں کے ہاتھ وہ گھاس بیچتا تھا، وہ اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے شیر محمد، آج کل تم بہت تھوڑی گھاس لاتے ہو۔ وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا تھا، غریبی نے جوانی میں ہی بوڑھا کر دیا ہے، اب نہیں کاٹی جاتی مجھ سے یہ گھاس۔ مگر ایک روز ایسا ہوا کہ جب جنگل میں گھاس کاٹنے کے لیے گیا تو اس کو ایک ہرن نظر آیا جو زمین پر گرا پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ شیر محمد دوڑ کر جوں ہی ہرن کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا کہ اس ہرن کے گردن میں ایک لمبا سا تیر چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زخمی گردن سے دھڑا دھڑ خون نکل رہا تھا۔ شیر محمد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جلدی سے اس تیر کو ہرن کی گردن سے کھینچ نکالا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور ہرن کے زخم پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے ایسا کرنے سے ہرن کا لہو نکلنا رک گیا اور ہرن موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے پر بیٹھا ایک شکاری وہاں آ گیا، جسے دیکھتے ہی زخمی ہرن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زخمی حالت میں ہی ایک سمت بھاگ نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھڑ سوار شکاری اس پر دوسرا تیر چلاتا، ہرن گھنی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اس شکاری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ کر شیر محمد کو مکے اور ٹھڈے مارنے شروع کر دیے، ساتھ ہی گندی گندی گالیاں بکنے لگا۔ اس وقت اس نے ڈھیر سارے ہرن اپنے طرف آتے دیکھے۔ وہ سب اسے احسان بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قریب آ کر ایک ہٹا کٹا ہرن بولا، بھائی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، چونکہ آپ نے ہمارے شہزادے کی جان بچائی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہم آپ کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شیر محمد خاموش رہا۔ ہمارے بادشاہ کو بہت خوشی ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ شیر محمد ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس ہٹے کٹے ہرن نے اس کے دل کی ایک بات بوجھ لی اور اس لیے دوبارہ بولا، بھائی صاحب، حیران نہ ہو، اس جنگل میں رہنے والے ہرن بے شمار خوبیاں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں رہنے والے ایک بزرگ کو گونالی چڑیل کے چیلوں سے بچایا تھا۔ اس بزرگ نے ہمارے بڑوں کو بہت ساری قوتیں عطا کی تھیں، جن میں انسانوں کی طرح بولنا بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ 4000 سال پہلے کا ہے۔ ان قوتوں کے علاوہ اس نیک بزرگ نے ہمارے آباء و اجداد کو گونالی چڑیل کا خزانہ بھی دیا تھا، جو سونے کے صندوق میں بند ہے۔ اس صندوق کو آج تک کسی نے نہیں کھولا، کیونکہ ہمارے لیے ہیرے جواہرات وغیرہ بیکار ہیں۔ بھلا ہم جنگلی جانوروں کو خزانے سے کیا کام؟ اب ہمارے بادشاہ سلامت وہ خزانہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا احسان اتار سکیں۔ ہرن نے باتیں مکمل کی تو شیر محمد نے جلدی سے کہا، گونالی چڑیل کا خزانہ میرے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، میں غریب آدمی ہوں، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ ہرن اس کی تشویش کے جواب میں بولا، اس متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم نے کون سا صندوق کھولا ہے، جیسے تھا ویسے کا ویسا ہی ہے، ہزاروں سال سے بند پڑا ہوا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہرن بولا۔ شیر محمد ہرن کے دلاسا دلانے سے مطمئن ہو گیا۔ یوں بھی اس نے دل میں سوچا، اس وقت جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ذلیل ہونا ہے۔ چڑیل کا خزانہ زیادہ سے زیادہ مجھے کیا ذلیل کرے گا۔ چنانچہ اس نے گونالی چڑیل کا خزانہ لینے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ہرن اسے جنگل کے بیچوں بیچ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ہرن بادشاہ نے پہلے تو اس کا بے حد شکریہ ادا کیا، اس کے بعد موٹے تازے ہرنوں کے ساتھ جنگل میں واقع بھامرا جھیل کے جانب روانہ کر دیا۔ بھامرا جھیل کے کنارے پہنچ کر ہرنوں نے شیر محمد سے مخاطب ہو کر کہا، ہم پانی میں داخل نہیں ہو سکتے،
بھائی صاحب آپ ایسا کریں کہ 100 قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتے ہوئے آئیں اور پورے زور سے جھیل میں چھلانگ لگا دیں، جہاں پر گریں گے وہیں خزانے کا صندوق پڑا ہے، غوطہ مار کر اسے نکال لیں۔ شیر محمد نے ہرنوں کی ہدایت کے مطابق جھیل کے کنارے سے 200 قدم دور جا کر دوڑ لگائی اور واپس آ کر جھیل کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جھیل کی تہہ میں پہنچ کر صندوق پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا، ہزاروں سال پانی میں پڑا رہنے کی وجہ سے کیچڑ اور کائی نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیر محمد نے قمیض اتار کر کیچڑ صاف کیا اور انہی ہرنوں کے ہمراہ ہرن کے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ ہرن کے بادشاہ نے خزانہ مل جانے پر پہلے تو شیر محمد کو مبارکباد دی، پھر بڑے ہمدردانہ طریقے سے اسے نصیحت کی۔ گونالی چڑیل کے خزانے اور اس صندوق کے بارے میں بزرگوں کی طرف سے ایک وصیت چلی آ رہی ہے کہ جو شخص نیک نیت ہوگا اس خزانے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اس پر کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہ خزانہ کسی ظالم، خودغرض اور بے عقل اور کنجوس بدماش کے قبضے میں چلا گیا تو ساری نسل مصائب میں پھنس جائے گی۔ لہٰذا آپ اس دولت پر سانپ بن کر نہ بیٹھیے گا بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیے گا۔ شیر محمد ہرن بادشاہ کی اس تلقین کو پلے باندھ کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارے واقعے سے ماں کو آگاہ کر دیا۔ گونالی چڑیل کا نام سن کر اس کی ماں دہشت کھا گئی۔ نہ بیٹا شیر محمد، ہمیں ایسے خزانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی پردہ داری چڑیل کرتی ہو۔ کیا معلوم خزانہ کھولنے کے بعد ہم سے وہ شرطیں نہ پوری کی جا سکیں جن کو ہرن بادشاہ نے بتایا ہے۔ اس صندوق میں خوشیاں نہیں پریشانیاں بند ہیں، اسے بند ہی رہنے دو۔ شیر محمد ماں کی بات سن کر ہمت ہار گیا۔ اس نے صندوق کو گھاس کے ڈھیر میں چھپا دیا، مگر جب سونے کے لیے لیٹا تو اس کو دولت کا لالچ تنگ کرنے لگا۔ گھر آئے خزانے کو استعمال نہ کرنا اسے پاگل پن محسوس ہوا، چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہ چارپائی سے اترا اور گھاس کے ڈھیر کے پاس جا بیٹھا۔ صندوق نکال کر اس نے گھٹنوں پر رکھا اور اس کو کھولنے کے لیے جتن کرنے لگا۔ جوں ہی کنڈی ڈھیلی ہوئی، شیر محمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے آسمان گرجنے لگا ہو اور زمین لرزنے لگی ہو۔ اس کا سارا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو زمین پر رکھ کر دل کو تھام لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ قدرے ٹھہر کر اس کی دھڑکنیں درست ہوئیں تو اس نے زیر لب کہا، میں اس صندوق کو بالکل صاف نیت سے کھول رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس میں جو خزانہ بند ہے اسے دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کروں گا، ہسپتال تعمیر کراؤں گا، سڑکیں بنواؤں گا، اسکول کھلواؤں گا، لنگر خانے جاری کروں گا، معذوروں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں اور بوڑھوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو جو سزا مجھے ملے گی میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یہ عہد کر کے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھنے کی دیر تھی کہ سارے گھر میں بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی، ساتھ ہی ہر شے تیز روشنی میں نہا گئی۔ شیر محمد نے آنکھیں کھولی تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ صندوق میں ایسے ہیرے، موتی اور لالو جواہر اور سچے موتی پڑے ہوئے تھے جن میں سے رنگ برنگی روشنی پھوٹنے کے علاوہ خوشبوئیں بھی اڑ رہی تھیں۔ شیر محمد ان بیش بہا موتی کو پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ اس کی ماں نے اس کی چیخیں سنی تو گھبرا کر چارپائی سے گر گئی، پھر آ کر اس سے لپٹ گئی اور اسے ہلا ہلا کر پوچھنے لگی، شیر محمد، شیر محمد، کیا بات ہے بیٹا؟ شیر محمد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شیر محمد نے ماں کو جواب دینے کے بجائے اس کے سامنے صندوق رکھ کر دوبارہ اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹا مل کر موتیوں سے اپنی مٹھیاں بھرنے لگے اور کہے لگانے لگے۔ صبح ہوتے ہی شیر محمد نے ان موتیوں سے ایک موتی لیا اور بہت دور کے ایک شہر میں جا کر بیچ دیا۔ اس موتی سے اسے اتنی دولت ہاتھ آئی کہ اس سے وہ دولت سنبھالی نہیں جاتی تھی، چنانچہ اس نے آدھی دولت شہر میں گھوم پھر کر گداگروں میں بانٹ دی اور باقی پیسوں کا اسی شہر میں ایک محل نما مکان خرید لیا۔ اب وہ جدی پشتی شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا تاکہ لوگ بلا وجہ اس سے تنگ نہ کریں، اس سے یہ نہ پوچھیں کہ کل تک تو وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، آج اس کے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی ماں اور سونے کے صندوق کو بھی اس نئے شہر میں لے آیا۔ نیا مکان دیکھ کر اس کی ماں پھولے نہ سمائی، کبھی اس کمرے میں جاتی اور کبھی اس کمرے میں، ساتھ ہی ساتھ شور مچاتی کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ کون اپنی بیٹی میرے بیٹے کو نہیں دیتا، کسی نواب کے گھر بیاہوں گی اپنے بیٹے کو۔ شیر محمد نے زندگی میں پہلی مرتبہ ماں کے چہرے پر خوشی دیکھی تو اسے بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اگلے روز اس نے ایک لال کو فروخت کر کے آدھی دولت محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی اور آدھی سے گھر کا سامان خرید لیا۔ اس سے سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ہر جگہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ شہر میں ایک بہت بڑا رئیس تشریف لایا ہے جو اپنی دولت غریبوں میں بے دریغ بانٹ رہا ہے۔
इस खबर के फैलते ही इस शहर के सारे मजबूर व बेकस लोग शेर मोहम्मद के घर के आगे इकट्ठे हो गए। शेर मोहम्मद उन्हें देखकर बिल्कुल भी ना घबराया, बल्कि इसने उनको मुंह मांगी खैरात दी, जिससे वसूल करके लोग इसके नाम के नारे मारने लगे। शाम तक इसके शहर के सबसे बड़े नवाब हाशिमुद्दीन तक भी ये इतला पहुंच गई थी कि बाहर से कोई दौलतमंद और सखी नौजवान यहाँ आकर ठहरा है, जो बाप दादा की कमाई यूं ही उजाड़ रहा है। नवाब हाशिम ने सोचा कि इस तरह तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्यों ना इस बेवकूफ़ रईस का दिमाग दुरुस्त कर दिया जाए। चुनाचे वो शेर मोहम्मद के घर जाकर उसे समझाने लगा कि बेटे, अक्ल से काम लो, अगर इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो कल को फाके करोगे। कुदरत ये मौका बार बार नहीं देती। जिन गरीबों की गरीबी तुम दूर करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस तुम अपने काम से काम रखो। शेर मोहम्मद नवाब हाशिम की नसीहत सुनकर शायद बहक जाता, मगर उसे अपना अहद याद था, इसलिए इसने नवाब साहब को टरखा दिया। अब नवाब साहब ने भी दूसरी चाल चलने का फैसला कर लिया और दूसरे दिन शेर मोहम्मद की माँ से जाकर मिला और उससे कहा, बहन जी, मुझे आपके लड़के ने बहुत मुतासिर किया है, इसलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 2 ही बेटियां हैं, बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी का रिश्ता मैं आपके बेटे से कर देता हूँ, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। शेर मोहम्मद की माँ सुनकर खिल उठी। एक नवाब अपनी बेटी उसे दे रहा था, इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। इसने झट से हाँ कर दी। शेर मोहम्मद को पता चला तो वो अपनी माँ से लड़ पड़ा कि इसने नवाब की बेटी का रिश्ता क्यों कबूल कर लिया। अगर दौलतमंदों से ही शादी करते रहेंगे तो गरीबों के दिन कैसे फिरेंगे। देख लेना, नवाब की बेटी हमारे घर आकर हमें हमारे अहद पर कायम नहीं रहने देगी। इसने दुख देखे ही नहीं है, भला उसे गरीबों का क्या एहसास होगा। तुम्हें चाहिए था कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाती, ताकि एक और खानदान की गरीबी खत्म हो जाती। लेकिन शेर मोहम्मद की माँ ने इसकी एक न सुनी और चंद दिनों बाद नवाब हाशिमुद्दीन की बेटी शोला को ब्याह कर ले आई। शोला को नवाब ने समझा बुझा कर भेजा था, इसलिए इसने आते ही शेर मोहम्मद की गरीब परवरी पर एतराज करना शुरू कर दिया। वो उठते बैठते उसे टोकती रहती कि ये आपने क्या काम पकड़ रखा है। कहीं शिफा खाना खुलवा रहे हैं, कहीं लंगर जारी करवा रहे हैं और कहीं स्कूल बनवा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि कल को आपके बच्चे भी होंगे, क्या करेंगे। शेर मोहम्मद इसकी नुक्ताचीनी को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इससे सारे शहर में नवाब हाशिमुद्दीन की इज्जत को शदीद झटका लगा। सारा शहर इसका मुखालिफ हो गया कि वो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है, लोगों को लूट कर अब उनकी जिल्लत पर एक पाई भी खर्च करने को तैयार नहीं है। बात जब ज्यादा बढ़ी तो इसने शोला को डांट पिलाई कि तुम अपना फर्ज क्यों पूरा नहीं कर रही। शोला बाप की ये परेशानी देखकर तैश में आ गई। उसने फैसला किया कि अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। चुनाचे इस दिन जब शेर मोहम्मद लाल बेचकर घर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों मस्कीनों में दौलत बांटने लगा, तो शोला ने इससे लड़ाई शुरू कर दी। शेर मोहम्मद ने उसे आराम से समझाया, मगर वो और तेज होती गई। शेर मोहम्मद की माँ पहले तो उसे चुप कराने की कोशिश करती रही, फिर वो भी शोला की हिमायत करने लगी कि देखो बेटा, हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका ले रखा है, इस शहर में और भी तो अमीर रहते हैं। शेर मोहम्मद ने माँ को भी शोला की हिमायत में बोलते देखा तो सर पकड़ कर रह गया। भला 2 औरतों से वो अकेला कैसे मुकाबला करता। इस तरह शोर मचा मचा कर उन औरतों ने उसे भागकर अपने कमरे में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे वो बाहर खड़े मुताजों को वादे के मुताबिक खैरात न दे सका। घर के बाहर सारे गरीब जो खड़े थे वो अपने अपने घरों में चले गए। इस अहद का ना पूरा होना था कि गोनाली चुड़ैल के बेटे बेटियां फौरन से शेर मोहम्मद के कमरे के पास जा पहुंचे। उन्होंने शेर मोहम्मद को उस कमरे में कैद कर दिया था। वो दिन और आज का दिन है। शेर मोहम्मद अपने कमरे में ही कैद है कि जब भी ये बाहर आएगा वादा खिलाफी के जवाब में उसे चीर फाड़ कर खा लेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।